پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیر میسور ٹیپو سلطان سبق میں دیا گیا چوتھا سوال، یعنی محاوروں کے معنی اور جملے۔ چوتھا سوال اس طرح ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کے معنی معلوم کیجیے اور جملے بنائیے۔ صفحہ نمبر 77۔ پہلے آپ توضیح پڑھیے صفحہ نمبر 78 پر۔ لوہا منوانا، لوہا ایک دھات کا نام ہے۔ لوہا ایک دھات کا نام ہے۔ منوانا تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ لوہا اور منوانا دو الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے معنی بھی جدا گانا ہے۔ جب ان دو مختلف لفظوں کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی معنی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جب لوہا منوانا محاورے کے طور استعمال ہو تو اس کے معنی قائل کرنے کی ہوئی۔ ڈاکٹر جگرو یہ توجہ یت مز آو لوہا جمع منوانا۔ لوہا اخ دات اخ شستر شستر سنے لوہا ونان شستر منوانا گو تسلیم کرنا۔ اگر الگ الگ معنی ونو تو میں بار بار ونمت یہ محاور ات لفظی معنیس میں ون کی، یعنی اگر ونو لوہا، لوہا گیا شستر، منوانا گیا تسلیم کرنا، تسلیم کرنا، سمجھے مت؟ لوہا جمع منوانا گو یہ بنیا پتہ لوہا منوانا، یعنی یہ لوہا جمع منوانا یہ بنیا لوہا منوانا۔ اگر الگ الگ ات لفظی معنی کرو، لوہا گیا تو شستر، منوانا گیا کہ منراؤ، تسلیم کرناؤ، مگر اس پر یہ محاور زٕ رلاو ات اخ محاور بنان، یعنی ز الگ الگ لفظ اہند معنی جدا گانا۔ جدا گانا مطلب گو لوہا مطلب شستر، منوانک مطلب یعنی تسلیم کرنا کہ مانراو، مگر یم ز لفظ اکٹھے اس رلاو، لوہا تو منوانا اکٹھے رلاو، یعنی یہ لوہا تو منوانا پلس ٹٹون، یعنی یہ رلاو پانونی، تیل تو یہ زن یہ معنی یعنی تیل رود یہ کی شستر منوانا کیا گو تسلیم کرنا، تیل رود یہ کی شستر تو تسلیم کرنا گو، تیل بدلے امچ حیت، تیل بدلے امچ حیثیت، تو تیل ہسا بنیا یہ اخ محاور۔ محاور ییٚلہِ استعمال کرون، محاور کے طور ییٚلہِ استعمال کرون تیل درٛاو امیُک معنی لوہا منوانا قائل کرنا، یعنی نہ کیا اوس لفظی معنی اگر اس ات کڑو تو سمجھو، اگر اس لفظی معنی ات کڑو لوہا گیا شستر، منوانا گیا مانراو، مگر دپان ییٚلہِ ہسا أسۍ ات الگ الگ تعبیر ات الگ الگ معنی، مگر ییٚلہِ ہسا أسۍ یِم دُشوے رلاوو لوہا تو منوانا اکٹھے رلاوو تیل ہسا بنیاو یہ اخ محاور۔ محاور ییٚلہِ ہسا یہ بنیاو تیل نسا روٗد نہٕ اِہُنٛد، تیل ہسا بنیاو اِہُنٛد معنی جدا گانا، یعنی تیل بنیاو الگ معنی، تِکیازِ ییٚلہِ أسۍ اخ یعنی اکٹھے رلاوو تو اہنٛز حیثیت بدلے، امیُک معنی بدلیو، ییٚلہِ یہ محاور کے طور استعمال کرون تیل درٛاو امیُک معنی لوہا منوانا قائل کرنا، یعنی نتہٕ اوس یہ لوہا شستر، منوانا اوس کیا مانراوُن، لوہا گیا تیل نیرِ ات جدا، یعنی الگ الگ معنی نیرِ ات تیل اوس اِہُنٛد معنی جدا گانا، یعنی الگ الگ لوہا اوس اخ معنی شستر، منوانا اوس معنی یعنی کانٛہہ مانراوُن، مگر ییٚلہِ اسہِ یم زٕ رلٲے اِہُنٛد یم بنیاو اکوے، یہ بنیاو لوہا منوانا۔ لوہا منوانا ییٚلہِ اسہِ محاور طور استعمال کوٚر تیل درٛاو لوہا منوانا قائل کرنا۔ سمجھ آو تۄہہِ؟ شاباش۔ تو آج اس محاور کے معنی اور جملے یتھ منٛز چھُ اسہِ ٹاٹو جگرو کٔژ 5 محاور، 5 بجے کرو بیٚیہِ جوڑا تہِ انشاءاللہ۔ محاور معنی جملے تۄہہِ گژھِ گۄڈنٮ۪تھ اکھ رٕکھ ترٛاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ یتھ منٛز تُہۍ محاور لیکھِو، یِتھے پٲٹھۍ یورٕ کَنۍ بیٛاکھ اتھ منٛز لیکھُن امیُک معنی، پتہٕ یورٕ کَنۍ ترٛیٚیِمِس اکھ جملہٕ یہِ گوٚو پٮ۪ٹھٕ کَنۍ ترٛاوُن لوہا منوانا قائل کرنا۔ لوہا منوانا کیا گو قائل کرنا۔ ٹیپو نے، اس کا جملہ اس طرح ہے، ٹیپو نے
انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا. امیک مطلب کیا گو؟ ٹیپو سلطان کر انگریزن ست لگاتار یعنی جنگ کر لگاتار شکست دتنک پتہ کر تم قیل مجبور کر منہ کی کھانا. مگر اخ چیز خیال تھاؤن اس یہ محور چھ محور امیک معنی گھر جملہ من کہ امیک یہ محور محور یعنی اس پہ ٹیپو نے انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا. یہ کیا آواز لوہا منوانا لوہا منوا لیا گو کنی. منہ کی کھانا شکست کھانا منہ کی کھانا کو شکست کیوں شکست کیوں دن ہر کہاں ہار نہ ہو. منہ کی کھانا شکست کھانا اس پر جملہ بناؤ آدمس کیا گھن منہ کی کھانا سمجھے نا تھی باقی آپ منہ کی کھائی تھے سوچن پروا کی منہ کی کھانا شکست کھانا. انگریزوں نے کئی اس کا جملہ یوں ہے انگریزوں نے کئی بار میسور میں ٹیپو کے ہاتھوں منہ کی کھائی. یعنی انگریزوں نے کئی بار انگریزوں کئی بار کیا واریاہ پھر کتہ میسورس مز ٹیپو سندیو اتھو یعنی ہورمت شکست لوگمت. انگریزوں نے کئی بار میسور میں ٹیپو کے ہاتھوں منہ کی کھائی. یعنی انگریزوں نے کئی بار کس کے ہاتھوں ٹیپو کے ہاتھوں یعنی شکست کھائی منہ کی کھائی شکست کھائی. کمر باندھنا تیار ہونا کمر باندھنا تیار ہونا تیار سب. ہم ہر وقت کمر باندھے ہوئے ہیں ہم ہر وقت کمر باندھے ہوئے ہیں ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. زیر کرنا فتح کرنا قبضہ کرنا. زیر کرنا کیا گو فتح کرنا زین زیر کرنا اس کا معنی ہے فتح کرنا. انگریز ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کرنا چاہتے تھے. یعنی انگریز کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جنوبی ریاستوں کو ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے. یعنی انگریز ان تمام جنوبی ریاستوں کو یعنی فتح کرنا چاہتے تھے قبضہ کرنا چاہتے تھے. زیر کرنا فتح کرنا انگریز ایک ایک کر کے. اس کا جملہ اس طرح ہے گویا محاورہ زیر کرنا اس کا معنی ہے فتح کرنا. انگریز کا جملہ یوں ہے انگریز ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اس کا ایک اور محاورہ ہے دنگ رہ جانا. دنگ رہ جانا اس کا معنی ہے حیران ہونا. دنگ رہ جانا حیران ہونا کوشش حیران دنگ رہ جانا کو حیران. ٹیپو کی بہادری دیکھ کر یعنی اس کا جملہ اس طرح ہے ٹیپو کی بہادری دیکھ کر فرانسیسی افسر دنگ رہ گیا. کب جب ٹیپو نے تلوار سے شیر کے ٹانگوں کو اس کے جسم سے الگ کر دیا تو اس وقت فرانسیسی افسر حیران ہو گیا. تو دنگ رہ جانا کیا وہ حیران. ٹیپو کی بہادری دیکھ کر فرانسیسی افسر دنگ رہ گیا. دپان ٹیپو سن بہادری وچھت ہسا گو فرانسیسی افسر حیران. اب اس کے لیے میں نے اور دو محاورے لکھے ہیں. آسمان سر پر اٹھانا شور مچانا. یت مز چھن یم محاورہ تو دت کہ مگر میں تو بیٚیہِ زٕ لیکھو. آسمان سر پر اٹھانا یہ کور میں تۄہہِ کُن تِکیٛازِ تُہۍ چھِو آسان اکثر شور کران. آسمان سر پر اٹھانا شور مچانا. آسمان سر پر اٹھانا کو شور مچانا یعنی شور تلن کریک نہ. اس کا جملہ اس طرح میں نے بنایا جب استاد کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. یعنی جب استاد کمرے سے باہر چلے ماسٹر چھُنہ تۄہہِ نیران کمرٕ منٛز نیبر یہ پڑھنس مز یُتھُے نیبر نیران تُہۍ کیٛاہ چھِو کران تُہۍ چھِو تُلان کریک کران نہ ژٕ گوٚو شور مچاوان. آنکھ کا تارا بہت پیارا. آنکھ کا تارا بہت پیارا یعنی واریاہ ٹوٹ آسان. آنکھ کا تارا گوٚو واریاہ ٹوٹ آسان. فیصل اپنی ماں کا آنکھ کا تارا ہے. فیصل اس پنی ماجہِ ہُنٛد زبردست ٹوٹ. پیارے بچوں یہ تھے محاوروں کے معنی اور جملے. باقی سوالات انشاءاللہ دوسرے کلاس میں جب ہم دوسرا سبق پڑھائیں گے تو اس وقت باقی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے.